ہمارے اسلاف کا تقویٰ ورع اور الہیت اور دین میں پختگی اس قدر بلند تھی کہ ایک مختصر واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ کہ ابو حفص الفلاس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس ان کا بھتیجا چند لوگوں کو لے کر کے آتا ہے ان کی بیٹی کے شادی کے لیے کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں کر دیجئے۔ کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ بیٹا 10 آیات کی تلاوت کرو، تو اس سے 10 آیات اچھی طرح سے نہیں پڑھی جاتی۔ کہتے ہیں چلو 3 احادیث رسول سنا دو، یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں چلو ایسا کرو کہ 3 اشعار ہی سنا دو، وہ بھی نہیں سنائے جاتے۔ تو امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بھتیجے، نہ تو تیرے سے 10 آیات اچھی طرح سے سنائی گئیں، نہ 3 احادیث رسول تو نے مجھے سنائی، نہ 3 اشعار سنائے۔ چلو ایسا کرو کہ فلاں زر فروش کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہ 4000 درہم لے لو، جہاں دل کرتا ہے شادی کر لے۔ ہمارے اسلاف اپنی بیٹیوں کی شادی کی جو شرائط مقرر کرتے تھے وہ دنیاوی لالچ نہ تھی، نہ درہم و دینار تھی، خالصتاً اللہ کی رضا تھی، فظفر بذات الدین والی، کہ دین والیوں کو ترجیح دیں، اور دین والے لوگ ہی اس بات کو جان سکتے ہیں۔ جی شاہ جی، بالکل یہی ترجیحات تھیں ہمارے اسلاف کی، اور یہی ترجیحات ہونی چاہیے ایک عام مسلمان کی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو دیکھ لیا جائے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خوبیوں کی بنا پر عورتوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے مال کی بنا پر، یا اس کی خوبصورتی کی بنا پر، یا اس کے حسب و نسب کی بنا پر، یا اس کے دین کی بنا پر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ترجیح کس چیز کو دینی ہے؟ فظفر بذات الدین تربت یداک، تم نے ترجیح دین کو دینی ہے، یعنی دین والی عورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہی دوسری طرف سے دیکھا جائے، یعنی عورت کے ولی کی طرف سے، کہ لڑکے کو دیکھتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے۔ باقی چیزیں بھی اگر میچ کر جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دینداری بھی میچ کر جائے، خوبصورتی بھی میچ کر جائے، مال بھی میچ کر جائے، اور اس کے بعد حسب و نسب بھی میچ کر جائے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن ترجیح جو آپ نے دینی ہے وہ دین کو ہی دینی ہے۔ دین کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام نے کئی چیزیں دین کے اندر ذکر کی ہیں، یعنی دین نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں عورت کے اندر، دین نے جو خصوصیات آپ کی نظر میں اجاگر کی ہیں، آپ نے انہی کو دیکھنا ہے، نہ کہ اپنی بنائی گئی چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس روایت کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام 5 قسم کی ایسی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر ایک عورت میں دیکھی جائیں گی اور وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو کسی مومن کو ہی اپنا دوست بنا۔ جب آپ کوئی عام دوست بناتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کا لیول کیسا ہے، تو یہ تو ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ تو اس لیے شادی کے اندر بھی اس روایت کو ذہن میں رکھا جائے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، کہ اپنا ساتھی، جیون ساتھی کسی مومن کو ہی چننا ہے جو آپ کے ایمان کے لیول کو بلند کرنے کا سبب بنے، نہ کہ گرانے کا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عورت خامد کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنے آپ کی اور اپنی عزت کی، یعنی اپنے خامد کی عزت کی، بیسیکلی اپنی اور اپنے خامد کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ نیک عورتیں جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والی ہوں اور اپنے خامد کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ دوسری چیز جس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ عورت اچھے اخلاق کی، اچھی زبان کی مالک ہو، یعنی میٹھی زبان سے بات کرنے والی ہو، بلند اخلاق والی ہو، جب بھی بولے وہ خامد کو یا اس کے رشتہ داروں کو جلا کر رکھنے والی نہ ہو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں، خیر النساء التی اذا اعطیت شکرت، اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں
جن کو کوئی چیز لا کے دی جاتی ہے تو وہ آگے سے شکریہ ادا کرتی ہیں، اس چیز کی قدر کرتی ہیں، اور جب وہ کسی چیز سے محروم ہو جاتی ہیں تو صبر کرتی ہیں۔ جب آپ اس کو دیکھو تو وہ آپ کو خوش کر دے، اور جب آپ اس کو کوئی حکم دو وہ آپ کی اطاعت کرے۔ ایسی عورتیں معاشرے میں حسن کا سبب بنتی ہیں۔ تیسری چیز جس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ عورت کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہو، ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بلند ہو، اور فرض چیزوں میں سے تو کسی چیز کو نہ چھوڑتی ہو بلکہ نوافل کی ادائیگی پر بھی اس کی رغبت ہو، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ایسی نیک عورت جو ہے وہ آپ کی زندگی کو یقیناً خوبصورت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے۔ چوتھی چیز جس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے، اس کو اچھے اچھے کھانے بنا کر دے، اس کے لیے اچھا لباس پہنے، اس کے لیے اپنے آپ کو مزین کر کے رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کون سی عورتیں بہترین عورتیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جن کو خاوند جب دیکھے تو وہ خاوند کو خوش کر دیں، اور خاوند کی نافرمانی نہ کریں، نہ اپنی ذات کے بارے میں نہ خاوند کے مال کے بارے میں۔ پانچویں اور آخری چیز جو اس موقع پر دیکھی جائے گی وہ ہے کہ عورت نیک ہو، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، ان کو اسلام کی تعلیمات دینے والی ہو، ان کو قرآن کے متعلق، اخلاق کے متعلق چیزیں سکھانے والی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہو، اور وہ بچوں کے دل میں اچھی طرح یہ محبت منتقل کرنے والی ہو۔ اس کی نظر دنیاوی چیزوں پر نہ ہو بلکہ اس کو پتا ہو کہ دنیا کا مال تو ختم ہونے والا ہے، اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ کی رضامندی ہے، آخرت ہے اور دین ہے۔ ایسی عورت آپ کی زندگی کو یقیناً خوبصورت کر دے گی۔ اور آخر میں علماء کرام کو، طلباء کرام کو جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں برادرانہ طور پہ کہ آپ دینداری کو ترجیح دیں، ایسی عورتوں کو ترجیح دیں جن کے پاس دین کا علم ہو، یا وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے راغب ہوں، آپ کی طرف منسوب ہونے سے پہلے یا منسوب ہونے کے بعد وہ دین کا علم سیکھ سکیں اور دین کا علم قبول کر سکیں۔ ایسی عورتوں کو ترجیح دیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ آپ کتنے اچھے منصب پر فائز ہیں، اور آپ جب مدرسے سے، مسجد سے، اسکول کالج سے پڑھا کے واپس آئیں تو اس کے لیے اہمیت آپ کی تنخواہ کی نہ ہو کہ آپ کو ادارہ یا مدرسہ کتنی تنخواہ دے رہا ہے، بلکہ اس کو پتا ہو کہ حافظ صاحب کون سا سبق پڑھا کے آئے ہیں، قاری صاحب، مولانا صاحب قرآن مجید پڑھا کے آئے ہیں، اور یہ کتنا اچھا عمل کر کے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور بڑھاپے میں آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔